لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء معزز حاضرین، محترم و مکرم سامعین، آج یہ جمعۃ المبارک ہے اور رمضان کریم کا یہ آخری جمعہ ہے۔ جمعہ کی اسلام کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ اور ہر طرح کا کام اسی جگہ پہ چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن فرشتے مسجد میں آنے والے ہر شخص کا نام وقت کے اعتبار اور ترتیب کے ساتھ لکھتے ہیں۔ جو جمعہ کے لیے آتا ہے اس کا ٹائم بھی نوٹ کرتے ہیں اور جس طریقے سے لوگ آتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ لکھتے ہیں۔ اور جب خطیب خطبہ دینے لگتا ہے تو فرشتے نام لکھنے کا کام چھوڑ دیتے ہیں اور خطبہ جمعہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کا اجر باقی دنوں سے زیادہ بتایا گیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ مجھ پہ کثرت سے درود بھیجا کرو۔ مجھ پر جو شخص ایک دفعہ درود بھیجتا ہے تو اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو پیارے آقا حضور رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جمعہ کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود بھیجا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا گواہ اور سفارشی بنوں گا، اور جمعے کے دن جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا تو اس کے اگر گناہ 80 سال کے بھی ہیں تو وہ معاف ہوں گے، اور جو جمعے کے دن مجھ پہ 100 مرتبہ درود بھیجے گا وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھے بغیر نہیں مرے گا۔ یعنی جو یہ اپنا معمول بنا لے کہ ہر جمعے کو کم از کم 100 مرتبہ درود بھیجے تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جنت میں اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ دکھا دیں گے۔ تو ان تمام اسی طرح درود شریف کے اور بہت سارے فضائل ہیں جو ذکر کیے جا سکتے ہیں، لیکن وقت کم ہوتا ہے، بہت ساری گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ یقیناً جمعہ بہت اہمیت کا حامل دن ہے اور دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ جمعہ ہے، اس لیے جمعۃ المبارک کو سید الایام بھی کہا گیا۔ بعض روایات کے مطابق جمعہ کا دن عید کا دن بھی ہے، اور اگر جمعے کے دن حج مبارک کا دن آ جائے تو اس کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ جمعہ جو رمضان کا جمعہ ہے یہ تو عام جمعوں کی بات ہے،
لیکن رمضان المبارک کا مہینہ دوسرے مہینوں کے اوپر فضیلت رکھتا ہے۔ تو جس طرح رمضان میں ہر نیکی کا اور ہر عمل کا ثواب جو ہے وہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے جمعہ کی جو فضیلت ہے وہ بھی رمضان میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ آج رمضان کے اس آخری جمعے میں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل اور مضبوط ارادوں کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے اور ہمیشہ کے لیے ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما دے۔ رمضان کا یہ آخری جمعہ خود احتسابی کا دن ہے، اپنے آپ کا حساب کرنے کا دن ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے پورا رمضان کس طرح گزارا ہے اور کن کن کاموں میں ہم نے سستی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہمیں اس دن اپنی دانستہ اور غیر دانستہ غلطیوں کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے یہ آواز بلند کرنی چاہیے کہ اللہ ہم نے رحمت والا عشرہ، مغفرت والا عشرہ اور جہنم سے رہائی والا عشرہ اپنی روایتی سستی کے اندر گزار دیا ہے۔ اے اللہ جو روزہ کی صحیح لذت، روحانی لذت کو پانا چاہیے تھا وہ ہم حاصل نہیں کر سکے۔ ہمیں آج یہ عہد کرنا ہوگا کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے اور آئندہ سے گناہ سے ہمیں محفوظ کرے۔ ہمارا ہر قدم جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اٹھے تاکہ اللہ ہم پہ راضی ہو جائے۔ اس دن ہمیں یہ عہد بھی کرنا ہوگا کہ امت مسلمہ جن خرافات کے اندر مبتلا ہے، امت مسلمہ جن خرافات میں اور جن بدعات میں اور جن جرائم کے اندر مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان خرافات سے محفوظ رکھے تاکہ ہم صراط مستقیم پر صراط مستقیم پر ہم چلنے والے بن جائیں۔ لیکن اگر مسلمان بھائیوں ہم ایسا نہ کر سکے تو پھر رمضان کا یہ آخری جمعہ خود ہی پکار رہا ہوگا کہ اے اہل ایمان، نیکیوں والا مہینہ تو جا رہا ہے، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ آج وہ ملے گا جو پورے سال میں نہیں ملے گا، وہ پورے سال میں نہیں ملے گا جو آج تمہیں ملے گا۔ اے انسان، آنسو تیری آنکھ کے اندر آنے چاہیے اور آنسوؤں کو بہا کر کے اللہ سے سوال کرو اور اللہ سے مانگو، پھر دیکھو رب کائنات کس طریقے سے تمہیں عطا کرتا ہے۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر ایک اور اہم مسئلہ جس کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ قبلہ اول کی آزادی کے لیے دعا ہے، جہاں آپ اپنے لیے، اپنے آل و عیال کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے جہاں آپ دعائیں مانگتے ہیں اور مانگیں گے، وہاں آپ قبلہ اول کو، فلسطین کو، بیت المقدس کو اپنی دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھیں۔ اس دن اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو بھی یاد کرنا ہوگا، ان کے لیے بھی آپ کو دعائیں مانگنی ہوگی جو اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو خواب غفلت سے نکالے، اور تمہیں یہ آواز بلند کرنی ہوگی ان مسلمان حکمرانوں کے لیے اور بتانا ہوگا کہ نکلو اور قبلہ اول کی آزادی اور نہتے فلسطینی بھائیوں کی امداد کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ یہود و ہنود تمہیں ایک ایک کر کے مارے گا، اگر مرنا ہی ہے تو پھر عزت کی موت مرنا چاہیے۔ اسرائیل کی جانب سے قبلہ اول کی بے حرمتی اور مظلوم فلسطینی مسلمانوں کا خون بہنا جب تک بند نہیں ہوگا، پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل اور رسوا ہوتے رہیں گے۔ قبلہ اول وہ مقدس جگہ ہے
جس طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے تک منہ کر کے اپنی نمازیں ادا کی ہیں، حضور نے اس کو اپنا قبلہ بنایا ہے، تو یہ امت مسلمہ کا اول قبلہ ہے، پہلا قبلہ ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی آزادی امت مسلمہ کے لیے کتنی ضروری ہے۔ رمضان کے آخری جمعہ کے موقع پر آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ یہ وہ مقدس جگہ ہے جس کو یہودی ہیکل سلیمانی میں تبدیل کرنے کا اعلان کر چکے ہیں، اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کا داخلہ بیت المقدس کی مسجد میں بند کیا گیا ہے، نوجوانوں کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا، اور جن کو مسجد میں داخلے کی اجازت ہے تو انہیں بھی اسرائیلی حکومت سے جو ہے وہ اجازت لینی پڑتی ہے، اور ان کی اجازت کے بغیر آج قبلہ اول کے اندر مسلمان نماز بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تیل کی دولت سے مالا مال اسلامی ممالک کے، مسلم ممالک کے حکمران، ان کو یہ مجبور کرنا پڑے گا کہ وہ فلسطینی بھائیوں کے لیے اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم ہو یا OIC کا ہو یا دیگر مسلم فورم ہو، یہ صدائے احتجاج بلند کرنی چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں مسلمان دنیا کے اندر سر اٹھا کر عزت کی زندگی گزار سکے۔ رمضان کا آخری جمعہ پوری امت مسلمہ کو پکار کر کے یہ بتا رہا ہے کہ ملت اسلامیہ کو اپنے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنی ہوگی، اپنے اندرونی اختلافات کو بھلا کر کے عارضی زندگی کی عارضی عیاشیوں کو چھوڑ کر حقیقی زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ اگر ملت اسلامیہ کا ہر مرد و زن، مرد و عورت، جوان اور بوڑھا اگر یہ جاگ اٹھیں اور اپنی طاقت کے مطابق سامراجی فرقہ واریت، نام نہاد کلچر کے نام پر بڑھتی ہوئی عریانی اور فحاشی، قتل و غارت، پرآسائش طرز زندگی، امت مسلمہ کے دشمنوں کو چھوڑ کر جھوٹ کی لعنت، مکاری، قول و فعل میں تضاد، ظاہری نمود و نمائش کو چھوڑ کر سادہ اور زہد و تقوی والی زندگی کا اختیار کرنا، اخلاق حسنہ، اسلامی اقدار اور تہذیب، اسلامی نظریہ ریاست، فکری اور نظریاتی بیداری، اسلامی نظریات کا پرچار، ظالم کے ظلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، عالمی ناانصافیوں کے خلاف اپنے مسلمان حکمرانوں کو اٹھ کھڑے ہونے پر مجبور جب تک آپ نہیں کریں گے، اس وقت تک فلسطین پر ظلم ہوتا رہے گا اور قبلہ اول کبھی آزاد نہیں ہو پائے گا۔ فلسطین مشرق وسطیٰ کی آنکھ ہے، فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے، فلسطین محبت وحی ہے، فلسطین حشر کی سرزمین ہے، جہاں 1917 تک مسلمان بڑی آبرو اور عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، مگر دوسری جانب صورتحال یہ تھی کہ سوویت یونین، یورپ اور دنیا کے دیگر حصوں میں یہودیوں کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا تھا۔ یورپ کے اور سوویت یونین کے اور امریکہ کے ان تمام حکمرانوں کو یہ بات سوجھی کہ جس طریقے سے ان کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے، جس طرح ان کی شرارتیں بڑھ رہی ہیں، ایک دن آئے گا کہ ہم اپنے ملکوں کے اندر، اپنے گھر کے اندر سکون کا سانس نہیں لے سکیں گے۔ فلسطین میں یہ اسرائیل کیوں بنا؟ اس کی بنیادی وجہ صرف یہ تھی کہ یورپ اور سوویت یونین
اپنا پیچھا ان سے چھڑانا چاہتا تھا۔ چنانچہ ان کے اس اثر کو زائل کرنے کے لیے یہاں کے حکمرانوں نے یہودیوں کو اپنے ملکوں سے نکال کر باہر پھینکنا شروع کیا۔ انہوں نے اپنے سرمایہ کے بلبوتے پر برطانیہ اور امریکہ سے اپنے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا، اور ان کے اس مطالبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے برطانیہ نے اپنی فوجی طاقت کے بلبوتے پر عسکری لحاظ سے کمزور اسلامی مملکت فلسطین پر حملہ کیا، اور اس کے ایک بڑے حصے پہ برطانیہ نے قبضہ کیا۔ برطانوی فوجوں نے فلسطین کے اس حصے میں یہودیوں کی آبادکاری کا عمل شروع کیا، اور دوسری طرف مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا جاتا رہا۔ یہاں آباد ہونے والے یہودیوں کو امریکہ اور برطانیہ نے نہ صرف مہلک ہتھیاروں سے لیس کیا، بلکہ ان کی بھرپور فوجی تربیت کی، ان کو فوجی ٹریننگ دی اور ان کی مدد کی۔ برطانیہ کی طرف سے فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام، قتل و غارت کا سلسلہ 1947 تک جاری رہا، اور پھر 1947 میں برطانیہ ہی کی نگرانی میں فلسطین کی اس اسلامی سرزمین پر غیر قانونی طور پہ وجود میں لائی جانے والی ریاست اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اسرائیل کے قیام کے بعد برطانیہ نے اپنی فوجیں فلسطین سے نکال لی، مگر اس ناجائز یہودی ریاست کے تحفظ کی ذمہ داری امریکہ نے قبول کی۔ اس وقت سے آج تک اسرائیل امریکی سرپرستی میں نہ صرف مظلوم فلسطینی عوام پر جبر و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، بلکہ دنیا بھر کے اسلامی ملکوں کے خلاف ایک گھناؤنے اور مذموم ایجنڈے پر کاربند ہے۔ امریکہ اپنے ناجائز لے پالک شرارتی بچے کے ذریعے مشرق وسطیٰ سمیت تمام اسلامی دنیا کو غیر مستحکم اور پسماندہ رکھنا چاہتا ہے۔ اسرائیل کے ناجائز قیام کے لیے یہود و نصارہ نے ہولوکاسٹ کا نظریہ جو ہے وہ متعارف کرایا۔ کچھ ناعاقبت اندیش اور بکاؤ قلم رکھنے والے مسلمان صحافیوں کو وہ اس نظریہ سے اتنے متاثر نظر آئے ہیں کہ وہ اسرائیل کو بھی پاکستان کی طرح ایک نظریاتی مملکت سمجھتے ہیں، حالانکہ دنیا کے اندر نظریے کی بنیاد پر بننے والی مملکت اور ریاست صرف پاکستان ہے۔ اس کے علاوہ پوری روئے زمین پر کوئی ریاست ایسی نہیں ہے جو کسی نظریے پر بنی ہو۔ مغرب نے، یورپ نے جو نظریہ ہولوکاسٹ کا متعارف کروایا، اس کے مطابق وہ کیا تھا کہ یہودیوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھایا گیا ہے، لہٰذا ان کے لیے علیحدہ ریاست کا قیام ضروری ہے۔ اگر یہ نظریہ درست مان لیا جائے تو تاریخ بتاتی ہے کہ یہودیوں پر ظلم مسلمانوں نے نہیں ڈھایا، عربوں نے نہیں ڈھایا، بلکہ یورپ اور امریکہ کے کئی علاقوں میں عیسائیوں نے یہودیوں پہ ظلم ڈھایا ہے۔ ہٹلر کے دور میں اور اس سے پہلے اور اس کے بعد یہودیوں کی نسل کشی کی گئی، ان کو اجتماعی قبروں میں زندہ دفن کیا گیا۔ یہودیوں کو یہ ان پر ظلم ہوا کہ زندہ انسانوں کو قبروں کے اندر دفن کر دیا گیا۔ یہود پر جو ظلم ہوا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کسی بھی انسان کے اوپر ظلم وہ ظلم ہے، اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی، لیکن سوال یہ ہے کہ یہودیوں پہ یہ ظلم کس نے کیا تھا؟ اس وقت ترکیوں کی خلافت تھی، عثمانیوں کی۔ یہود کو مسلمان خلیفہ نے اپنی ریاست کے اندر، اپنی خلافت کے اندر پناہ دی۔ جو بچے ہیں ان کے ظلم سے، یورپ کے ظلم و ستم سے،
ان کو مسلمانوں نے بچایا ہے۔ یہ تاریخی حقائق ہیں جو تاریخ کے صفحے کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ بعد میں عیسائیوں نے اپنے ان تاریخی جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے بچے کھچے یہودیوں کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کی آزاد سرزمین فلسطین کے اوپر ان کو مسلط کیا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جن لوگوں کے آباء و اجداد نے یہودیوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا تھا تو اس ظلم کا بدلہ چکانے کے لیے اگر آپ اس قوم کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہتے تھے جس کے اوپر کل آپ نے ظلم کیا تھا، تو اس کے ساتھ بھلائی کرنے کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ آپ مسلمانوں کا علاقہ چھین کر ان کو دیتے، بلکہ جن لوگوں نے ان پہ ظلم و ستم کیے تھے، جن کے آباء و اجداد نے، ان کی زمین پر ان کی مملوکت بنائی جاتی، ان کی زمین پر ان کا ملک جو ہے، ریاست جو ہے وہ بنائی جاتی۔ لیکن اور وہ علاقہ یورپ کے اندر بنتا ہے، برطانیہ کے قرب و جوار میں بنتا ہے، وہ وہاں نہیں بنتا۔ آزاد فلسطین کا درینہ خواب ہے مسلمانوں کا، یہ کب کا پورا ہو چکا ہوتا اگر چند اسلامی ریاستیں اپنے وسائل اور اختیارات سمیت سامراج کی گود کے اندر سر میں چھپاتی۔ یہ حکمران اقتدار اور مسرد شاہی کو اللہ اور اس کے رسول کی عطا سمجھنے کے بجائے اسے امریکہ اور برطانیہ کی عطا سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کے جتنے حکمران ہیں وہ اس کو خدا کا عطیہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے ہمیں یہ حکومت دی ہے اور اللہ نے ہمیں اس سلطنت کا وارث اور حکمران بنایا ہے، بلکہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہم حکومتوں پہ اور اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ امریکہ کا اور یورپ کا عطیہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ہر عمل اور ہر قدم امریکہ اور امریکہ کے اتحادیوں کی خوشنودی سے وابستہ ہے۔ موجودہ وقت اسلام اور ملت اسلامیہ کے کڑے امتحان سے کم نہیں ہے۔ مذہب اور امت کے دشمن دنیا پر حکمرانی کے خواب کو پورا کرنے کے لیے یہ خوفناک حربہ آزما رہے ہیں۔ ان کے مذموم عزائم کے آگے بند باندھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ملت اسلامیہ کا ہر مرد و زن، جوان بچہ اور بوڑھا بیدار رہے اور اپنی استطاعت اور قوت کے مطابق سامراجی منصوبوں اور سامراج کے منصوبے کیا ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم فرقوں کے اندر بٹے رہو۔ فرقہ واریت کو وہ ہوا دیتے ہیں، فرقوں کے اندر تم بٹے رہو، تم اکٹھے نہ ہونے پاؤ، تم ایک مٹھی نہ بن سکو، تمہارے اندر اتحاد اور اتفاق نہ ہو سکے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل پر وہ تمہیں انہوں نے تقسیم کر دیا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جائے۔ پہلے کسی جمعے پر میں یہ اشارہ کر چکا ہوں کہ محض امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے نہ پڑھنے، آمین اونچا کہنے یا نہ کہنے، سر ننگا رکھنے یا ٹوپی پہننے، رفع یدین کرنے یا نہ کرنے، ان مسائل کے اوپر امت کو تقسیم کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ رفع یدین کرے یا نہ کرے، نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ٹوپی رکھے یا نہ رکھے، نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، آپ فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں اور آمین اونچی کہیں یا نہ کہیں، نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہ جتنی بھی اختلافی چیزیں ہیں ان میں ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو نماز کے فرضوں کے اندر شامل ہو۔ نماز کے فرائض اگر آپ کو یاد ہے تو 14 فرض ہیں نماز کے، اور ان 14 فرضوں میں سے ایک فرض بھی یہ نہیں ہے جن مسائل پر لوگ جھگڑتے ہیں اور جن کے اوپر بحثیں کرتے ہیں اور جن کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر کہ جن کی ہماری زندگی میں اور ہماری عبادات میں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان غیر اہم مسائل کے اوپر بھی امت تقسیم کے اندر ہے، امت کو تقسیم کیا گیا ہے۔ تو سامراج یہ چاہتا ہے کہ آپ تقسیم رہیں، آپ فرقہ واریت کا شکار رہیں۔ دوسرا منصوبہ یہ ہے کہ آپ ننگے ہو جائیں، فحاشی
اور بے حیائی آپ کے اندر آ جائے۔ تیسرا منصوبہ یہ ہے کہ آپ کو پرتعیش زندگی گزارنے کا جو ہے وہ حوصلہ دیا جائے اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ تن آسانی کے ساتھ اور پرآسائش طرز زندگی اختیار کرو۔ چوتھا منصوبہ یہ ہے کہ آپ کے اندر اخلاقی گراوٹ آ جائے، آپ کے اخلاق تباہ ہو جائیں۔ اور پانچواں منصوبہ یہ ہے کہ آپ کے اقدار جو ہے، آپ کی تہذیب اور آپ کا کلچر جو ہے اس کو پامال کر دیا جائے۔ تم اپنی تہذیب کو چھوڑ دو، تم اپنے کلچر کو چھوڑ دو اور ان کا کلچر اور ان کی تہذیب جو ہے وہ اختیار کر لو۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے امریکہ میں کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ ہمارے بچے ہماری اپنی تہذیب سے غافل ہو چکے ہیں، انہیں اپنے کلچر کا اور ثقافت کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہم کیا کریں، مجبور ہیں، کس طریقے سے بچوں کو تہذیب و ثقافت اور کلچر کی طرف لایا جائے؟ تو مولانا نے بڑا چچا تلا جواب دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر تم اپنی آئندہ نسل کو اپنی تہذیب اور ثقافت کے ساتھ وابستہ رکھنا چاہتے ہو تو ان کو ان کی مادری زبان سے پیچھے مت ہٹنے دو اور ان کو اپنی ملکی زبان سے پیچھے نہ ہٹنے دو۔ جو ان کی قومی زبان ہے، جو ان کے ملک کی زبان ہے، وہ زبان ان کو سکھاؤ۔ جب تک وہ اس زبان سے وابستہ نہیں ہوں گے وہ کبھی بھی تمہاری تہذیب کے ساتھ وابستہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہم اتنے گئے گزرے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بچے جب گھر سے نکل کر اسکول میں جائیں گے تو انگلش ان کی زبان ہے، انگلش کا ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ سیکھیں گے اور ہم سے بہتر وہ بولیں گے۔ لیکن گھر کے اندر، مارکیٹوں میں، گاڑیوں کے اندر، روڈ کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ انگلش میں بات کی جائے، اور بعض لوگ تو یہاں تک مخالف ہیں، اچھا دینی ذہن رکھنے والے، اسلامی سوجھ بوجھ رکھنے والے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مسجدوں اور مدرسوں میں اردو کا سبجیکٹ نہ پڑھایا جائے، وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ ہم پوچھیں گے آپ سے کہ جب وہ وقت آئے گا کہ جب تمہاری یہ نسل تمہارے ملک سے، تمہارے مذہب سے اور تمہارے باپ دادے کی ایک ایک تہذیب اور ثقافت سے جب یہ تمہاری نسل کٹ جائے گی اور تمہارا گریبان پکڑے گی، پھر آپ کو یاد آئے گا کہ یہ کتنا ہم نے اپنا نقصان عظیم کر دیا ہے۔ لہٰذا اپنی اولاد کو اگر اپنی تہذیب اور ثقافت کے ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو علاقائی لوکل زبان نہیں کہ اٹک والے اٹک کی زبان سے کھائیں اور بیرپور والے بیرپور کی زبان سے کھائیں، نہیں، اردو ملک کی قومی زبان ہے۔ آپ کی بچہ اگر اپنی لوکل زبان بھی سیکھ جائے تب بھی وہ تہذیب کے ساتھ نہیں جڑا رہے گا۔ ملکی ثقافت اور کلچر کے ساتھ اس کو وابستہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ملکی زبان جو ہے وہ اس کو سکھائی جائے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اقدار ختم ہو جائے، ہماری تہذیب ختم ہو جائے اور ہم اپنے کلچر کے ساتھ سے کٹ جائیں۔ تو ان تمام چیزوں کو مسترد کرنا ہوگا۔ اتحاد بین المسلمین کا راستہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ سادہ اور زاہدانہ طرز زندگی اختیار کرو۔ شاہ فیصل نے جیسے یہ کہا تھا کہ ہم خیموں کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، ہم اونٹ کے بالوں سے بنے ہوئے خیموں کے اندر ہم رہتے تھے، اونٹنیوں کا دودھ پیتے تھے اور کھجور کھایا کرتے تھے، ہم اپنی اسی زندگی میں واپس چلے جائیں گے لیکن تمہیں ہم ایک قطرہ بھی نہیں دیں گے۔ تو اس کا کیا حاصل کیا گیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا سادہ اور زاہدانہ طرز زندگی اختیار کرنی چاہیے، اخلاق حسنہ ان کو اختیار کرنا چاہیے، مشرقی اقدار و تہذیب اور اسلامی نظریہ سیاست، ملت کے اجتماعی حقوق کے لیے فکری اور نظریاتی بیداری کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ برطانیہ کے اندر مسلمان اتنا بحث ہے کہ برمنگھم شہر جو ہے کہتے ہیں کہ 2022 اور 25 تک یہ مسلمانوں کا اکثریتی شہر بن جائے گا۔ لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ جتنے بھی فنانشل ادارے ہیں یہاں برمنگھم کے اندر،
جتنے بھی کالجز، جتنے بھی سکولز ہیں، جتنے بھی اہم سرکاری ادارے ہیں، وہاں پر کون لوگ قابض ہیں؟ اکثریت تمہاری ہے، لیکن ہر فنانشل ادارے کے اندر اور ہر گورننگ باڈی کے اندر ہندو اکثریت کے اندر بیٹھا ہوا ہے. بڑے سے بڑے ادارے کے اندر، مینجمنٹ کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مسلمان بحث ہے، یہ لڑ رہا ہے. اگر دو آدمی الیکشن کے لیے مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں تو ٹانگیں کھینچتے ہیں. اور پتہ ہے سٹی کونسل کے اندر مسلمانوں کا کردار کیا ہے؟ اگر کسی مسلمان کو وہاں کوئی ادارہ سونپا جانے لگے، وہاں کوئی ذمہ داری اس کی سپرد کی جانے لگے، تو دوسرا گروپ مسلمانوں کا جاتا ہے، اس کو نہ دینا، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ کر دے گا، اس کو نہ دینا. تو وہ سمجھتے ہیں، وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اداروں میں انگریز، وہ ہماری تاریخ کو اور ہماری تہذیب کو ہم سے بہتر جانتے ہیں اور اس چیز کو سمجھتے ہیں. لہٰذا یہی وجہ ہے ہماری اس نا اتفاقی کی کہ ایک قادیانی مرزائی سٹی کونسل کے اندر جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے مختلف فرقے یہ ایک دوسرے کو نہیں چاہتے، میں مسلمانوں کی نمائندگی کروں گا، میں مسلمان ہوں، میرے ذمہ یہ آپ کر دیں. تو یہ آپ اپنی مسجد میں بیٹھ کر تو کہہ سکتے ہیں کہ قادیانی کافر ہے، وہ مرتد ہے، لیکن آپ سٹی کونسل والوں کو یہ بات باور نہیں کرا سکتے، اس لیے کہ وہ اسلام کا دعویٰ رکھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ مسجدیں بناتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، ٹی وی کے اوپر وہ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے ہیں. یہ نظریہ کہ قادیانی کافر ہے یہ ہماری مسجدوں کی اور ہمارے گھروں کی چار دیواری کے اندر ہے، لیکن باہر حکومت کے اداروں میں یہ نظریہ موجود نہیں ہے. تو لہٰذا اب ہماری نمائندگی سٹی کونسل کے اندر اور دوسرے اداروں کے اندر اب ہماری جو ہے وہ کریں گے نمائندگی، یا ہندو کریں گے اور یا قادیانی کریں گے. ہمارا اپنا حال یہ ہے، ہم ایک شہر اور ایک محلے میں ہم جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو امت مسلمہ کا وسیع تر اتحاد کس طرح معرض وجود میں آئے گا؟ مسلمانوں، تمہارا بچاؤ صرف اور صرف امت مسلمہ کے وسیع تر اتحاد کے اندر ہے، اپنی تہذیب کے ساتھ وابستہ رہنے میں ہے، اپنے اخلاقی اقدار کو اپنانے میں ہے، اور اسلام کے عطا کردہ اخلاق حسنہ اپنے اوپر لاگو کرنے کے اندر ہے. پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، اس کی اہمیت سے آج کے دور میں انکار ممکن نہیں ہے. آپ میں سے جو شخص بھی میڈیا کے کسی بھی شعبے کے ساتھ وابستہ ہے وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے اور اسلامی نظریات کا پرچار کرے. رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ جو ہے یہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ قدس شریف اور مسجد بیت المقدس کی آزادی کے لیے تمہیں اپنے قلم سے جد و جہد کرنی ہوگی اور اللہ کے حضور دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. علماء کرام جو ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے خطبات میں یوم القدس کی اہمیت کو بیان کریں اور مسلمانوں کو ان کے اپنے فرائض سے، عصری فرائض سے آگاہی دیں. سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی جماعت کے کارکنوں کے اندر اس روح کو تازہ رکھیں. دنیا چاہتی ہے کہ تم فلسطین کے جھگڑے کو بھول جاؤ، یہ مسئلہ بھلا دیا جائے اور اس کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے، لیکن ہم اپنے فلسطینی مظلوم مسلمان بھائیوں کو یکا و تنہا نہیں چھوڑ سکتے. ہم اپنے آپ کو ان کی سپورٹ سے، ان کی مدد اور نصرت سے ہم اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھ سکتے. وہ امت مسلمہ کا بازو ہیں اور ان کی جو سرزمین ہے وہ انبیاء کی سرزمین ہے، وہ رسول اللہ کا قبلہ اول ہے، وہ پیغمبر اسلام کے معراج کی سرزمین ہے. اس لیے ہمارے اس کے ساتھ صرف جذباتی تعلق نہیں ہے بلکہ ہمارا اس کے ساتھ دینی تعلق بھی ہے، ایمانی تعلق بھی ہے اس سرزمین کے ساتھ. تو آج رمضان المبارک کے اس آخری جمعہ میں جہاں آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ رمضان میں آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا، کہاں آپ نے صحیح کیا اور کہاں غلطی واقع ہوئی، اور جہاں غلطی واقع ہو گئی اس کے لیے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ کے حضور معافی مانگنی ہے، اپنے لیے
اپنے اعزہ کے لیے، اقارب کے لیے، اور خصوصاً فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اور قبلہ اول کی آزادی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اور اللہ کے حضور رو رو کر کے اپنے لیے اور امت مسلمہ کے لیے معافی کی درخواست کیجیے۔ یہ ہمارے گناہوں کی پاداش ہے، ہمارے اپنے گناہ ہیں، ہمارے اپنے کرتوت ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم ہر جگہ ذلیل و خوار ہیں، اور مسلم کا خون ہر جگہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، رمضان آپ کو یہ پیغام دیتا ہے، قرآن آپ کا مہینہ ہے رمضان، قرآن آپ کو پیغام دیتا ہے، جمعہ آپ کو پیغام دیتا ہے، اسلام آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ اپنی اصلیت کی طرف واپس آ جائیے، اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق کو مضبوط بنا لیجئے۔ جب آپ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے اور اسلامی اقدار کی طرف جب آپ پلٹ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی، کوئی آپ کو رسوا نہیں کر سکتا۔ ہمارا دنیا کے اندر عزت کے ساتھ سر اٹھا کر زندہ رہنے کے لیے ایک ہی اصول ہے کہ ہم اپنی اصلیت کی طرف اور اسلام کی طرف ہم واپس آئیں، اور اپنی زندگی سے ہم تضاد کو، منافقت کو، اس کو ہم دور کریں، اور اپنی صفوں کے اندر ہم اتحاد پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. With this I began this speech today and recited a portion of the ayah of the Holy Quran from Surah Al-Jumu'ah, chapter 62, verse 9. Ya ayyuhal lazina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. O ye who believe, when the call is proclaimed to prayer on Friday, the day of assembly, hasten earnestly to the remembrance of Allah, and leave off business and occupations, that is for you, that is best for you if you may. So today, brothers and sisters, is indeed the last Jummah of this blessed month of Ramadan this year. This is the last Ashra. The last Ashra is protection from the hellfire. So we must turn to Allah subhanahu wa ta'ala and ask Him for forgiveness. If we have been lazy and if we have not justified in our prayers, in our habits and mannerism, whatever shortcomings we have gone through this month, we should now ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness. Ask Him for forgiveness sincerely and ask Him to protect us from the hellfire. As Mufti Sahib mentioned, this Jummah occupies a special place in the house of Islam. It is above all days. It is the obligatory day of congregation when Muslims get together and pray in congregation, and that is obligatory.
As you know, whatever zikr or whatever nawafil, whatever worship we do in this month, blessed month of Ramadan, the reward is much higher than other months. And so, if we do something in the day of Jummah, it is multiplied manifold. And therefore we must pay special attention to this last Jummah in this month of Ramadan this year. For we don't know whether we shall still be around next year. Who can tell whether he will breathe the next breath? We don't know. Only Allah knows. Therefore, we must do our utmost, make the most of it. And Rasul Akram Sallallahu Alaihi Wasallam has mentioned more than once to send blessings upon him, to recite the Durood and ask Allah to send blessings upon him. And he said, peace be upon him, that if anyone makes a routine to send the Durood 100 times every Jummah, then Allah subhanahu wa ta'ala will show him his place in Jannah before he dies, inshallah. So this is the day of then self-accountability at Islam. You see, a mu'min, what a mu'min does, he takes his own account as he goes along, every minute of the day, every hour. And because we practice self-accountability in this world, and therefore we forever try to overcome our shortcomings, because when we take this self-accountability, we realize what shortcomings we have. And Allah subhanahu wa ta'ala then guides us to overcome those if we are sincere in our repentance and if we are sincere in turning. Sincerity is the key. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant us the tawfiq and the guidance to pray to Him and to elevate His name as He so desires. Indeed, according to the hadith of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala was a hidden treasure, and He desired to be recognized, and therefore He created different creatures, the angels and the jinns and the human beings and so on, so that He may be recognized. So He desires that He has blessed us with so many faculties, so that we may elevate His name. We must recognize that within ourselves and everything around us is the manifestation of the greatness and the greatest creative power of the Creator, Allah subhanahu wa ta'ala. And we must therefore recognize this manifestation and elevate it. The Eid is coming now, inshallah, next week. And it was the practice of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and the companions of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam that they recited takbir, elevating the name of Allah subhanahu wa ta'ala in the morning, in the evening, and during the congregation, on their way to the masjid and back from it to the house. And this we must do every day, inshallah. Very importantly, Mufti Sahib has today mentioned about the current crisis of Palestine, in Gaza. When our heart pours out to them, it makes us weep for our brothers and sisters and children and old and young. They're all suffering. And suffering in humiliation imposed by Israel. We have to educate the people there. We have to tell them what's going on. This is the indigenous population. My chartered accountant came to see me this week. He's also a JP, Justice of Peace. And the topic came to Palestine. Englishman, and he said, you see, Israel, the Palestinians from Gaza, they are throwing rockets at Israel, so what are they supposed to do? So I said, look, they have this dome, shield to protect themselves from these rockets, and how many Israelis have died out of those rockets? And I said, look, Israel has 4,000 tanks. Israel has 400 F-16s. Israel has goodness knows how many nuclear weapons. You name it and Israel has it. What do the Palestinians have? What do they have?
how are they supposed to defend themselves? So to this he had no reply except to say that you see, you cannot look at the affairs of the Middle East from a Western eye. So I said, look at it from any eye. You are supposed to be a JP. If you look at it impartially and from an eye of justice, then you would know who is right and who is wrong. We have to educate them, my brothers and sisters. Now the current crisis emanates from the war of Crusaders, if you go to history. When Salahuddin Ayyubi rahimahullah alayhi defeated the Crusaders. Because then Muslims, they had technology of the day, they had arts of the day, they knew, they had the knowledge of the sciences that in those days. They were leading the world in scientific knowledge of the time. And when their caterpillars used to hurl these bolts of fire on the forces of the Crusaders, it was as though in present day the cluster bombs. So these people then, when defeated, came back and they had two objectives. What were those objectives? They realized that Muslims have taken over. They are leading in technology, in sciences, in knowledge. We shall catch up and surpass them in science and knowledge. This they have done, and that is fault of Aram, because when the Spain was defeated, the Andalusia was defeated, then the scholars went, Muslims, and they went to Morocco, they were disarmed, went to Baghdad, they were disarmed, Ottoman Empire disarmed them, and then they came to Eastern Europe, and that's what they wanted this knowledge. So all their books and knowledge was translated. These people have now caught up and surpassed us, haven't they? The second objective they had was to demonize Islam, was to demonize the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And we see this, don't we, in caricatures, in different types of films and so on, that objective still continues. Now we are in the same position as they were then. What are we doing? We are just copying them blindly. Whatever they do, so we do. We don't have any objectives. We have quibbles of our own, as Mufti Sahib mentioned. We have disunity that we suffer with. Disunity and lack of faith. Disunity and lack of faith. These are our sufferings. And for as long as we continue with these sufferings, we have no hope. We have no hope because these people have objectives, clear objectives. George Curzon, the British Secretary of State of Foreign Affairs in 1911 to 1921. You know what he said then in 1911? Israel, or the proposal for Israel, came after 1917. He said we must put an end to anything which brings about any Islamic unity between the sons of the Muslims, as we have already succeeded in finishing off the Caliphate. Caliphate finished in 1917. So we must ensure that there will never arise again unity for the Muslims, whether it may be intellectual or cultural unity. These are the aims and objectives. So, my dear brothers and sisters, we have to have firm faith, and firm faith comes with commitment and devotion and sincerity. And we must unite ourselves. As Mufti Sahib mentioned, these little quibbly points of disunity, which are not even obligatory. Our time is consumed on those little differences, and we do not look at the overall picture of the Ummah, the overall unity that is required in the Ummah. Because without unity, we are nothing. With unity, we are a force to be reckoned with. Bayt al-Muqaddas, as Mufti Sahib mentioned, is Qibla al-Awwal. The Holy Prophet, peace be upon him, turned towards it to pray in the first 17-18 months of his prophet. No, in fact it was more than that, because it was after Hijrah for 18 months that he turned towards it, when the ayah came and Makkah al-Mukarramah was then appointed to as our central place, as our Kaaba, as our Qibla. So brothers and sisters, last Jummah, let's pray for the oppressed Palestinians, our brothers and sisters, young and old. Let's devote ourselves to Allah subhanahu wa ta'ala
less than to Allah, and less than to the Quran and the teachings of the Quran. We have to turn to our sources in order to regain our strength spiritually and strength physically, with the guidance of Allah. Assalamu alaikum.